بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے پسند کی شادی۔ سب سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بچوں پر اپنی مرضی چلاتے ہیں کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہاں جاؤ، یہ کرو، یہ ٹھیک ہے۔ مگر جب بات شادی کی آتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی پسند اور ناپسند دونوں کا خیال رکھیں، ان سے ان کی پسند دریافت کریں، کیونکہ زندگی بچوں نے گزارنی ہوتی ہے، والدین نے نہیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین ان کو اپنی مرضی کا لباس پہناتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ والدین کی مرضی کا لباس نہیں پہنتے، وہ اپنی مرضی کا لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لفظ لباس میں ہی ایک اشارہ ہے۔ لباس میں اس طرح کا اشارہ ہے کہ شادی کے وقت لڑکے اور لڑکی دونوں کی پسند اور ناپسند کو دیکھا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو تو پوچھا ہی نہیں جاتا اور بیٹوں پر بعض لوگ اپنی مرضی مسلط کر دیتے ہیں کہ شادی ادھر ہی ہوگی، بس یہی ہمارا فیصلہ ہے۔ یہ والدین کا حق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بچوں اور بچیوں کو حق دیا ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند دونوں کو اپنے والدین کو بتا سکیں۔ لیکن والدین جو کہ بچوں سے پوچھتے ہی نہیں بلکہ اپنی مرضی ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ قبول کیا یہ ایک لفظ نہیں ہے، یہ نکاح کے وقت بولے جانے والے الفاظ ہیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قبول کیا، بچہ یا بچی دونوں میں سے کوئی ایک کہتا ہے، نکاح کے وقت والدین تو نہیں کہتے۔ تو جس نے یہ کہنا ہے جب اس کو ہی دل سے یہ بات قبول نہیں تو پھر تم ان کا نکاح کسی اور سے کیسے کروا سکتے ہو؟ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کو دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھ لو، ایک دفعہ تم نے زندگی گزارنی ہے، ایک دفعہ دیکھنے کی گنجائش تو اللہ نے دی ہے۔ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، آپس میں بیٹھ کر بات چیت کر لیں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے۔ یہ بات ہندوؤں میں ہوتی تھی کہ ہم اسی نسل میں شادی کریں گے، رشتہ کرنا ہے تو اپنی ہی نسل میں کریں گے۔ اگر راجپوت ہیں تو ہم راجپوتوں میں ہی شادی کریں گے، اگر ارائی ہیں تو ارائیوں میں ہی شادی کریں گے، جٹ ہیں تو جٹوں میں شادی کریں گے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے نہیں کہی، یہ سب باتیں ہم انسانوں کی بنائی گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو جبکہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تمام مسلمان آپس میں برابر ہیں۔ تو خدارا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی مرضی دریافت کریں، لیکن یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر والدین تم پر زبردستی کرتے ہیں تو مان جاؤ، قربانی دے دو، نہ کہ بغاوت پر اتر جاؤ، کیونکہ اگر تم اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا کے شادی کرتے ہو تو ماں باپ کی دعائیں تم سے چھین جاتی ہیں، ان کی دعاؤں کا سایہ تم پر نہیں رہتا۔ تو اگر تم پر ماں باپ کی دعاؤں کا سایہ ہی نہیں رہتا تو تم کسی کام کے نہیں ہو۔ دوستو، والدین کو چاہیے کہ شادی کے وقت اپنے بچوں کی مرضی دریافت کریں، اور بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر اپنے والدین کی مرضی سے شادی نہیں کرنا چاہتے تو بغاوت پر نہ اتریں، ان کی بات مان لیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔